الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. عزیزان کرام، یہ جو بابرکت مہینہ ہم پر آنے والا ہے، اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت ہر عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں. 70 گنا اور بعض مقامات پر لکھا ہے کہ 700 گنا تک زیادہ اللہ رب العزت ہر عمل کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس مہینے میں ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے روزے رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ عبادتوں میں بھی زیادتی کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادتوں میں بھی زیادتی مقصود ہے. یعنی جہاں ہم بدنی عبادتوں میں زیادتی کرتے ہیں، نماز زیادہ پڑھتے ہیں، ہم تلاوت زیادہ کرتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مالی عبادتوں میں بھی کثرت کرنی چاہیے، صدقہ بھی زیادہ دینا چاہیے. اس لیے کہ باقی مہینوں میں اگر آپ صدقہ دیں گے تو 1 روپے کے بدلے آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، یعنی 10 روپے کا ثواب ملے گا. یا اگر آپ باقی مہینوں میں صدقہ کریں گے تو 1 کے بدلے آپ کو 70 بھی مل جائیں گے. بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر 1 کے بدلے 70 ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں 1 کے بدلے میں 700 گنا زیادہ ثواب ہے. لہذا اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کے لیے رمضان کے ہی مہینے کو مختص کر دیتے ہیں کہ یار ہم نے جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی ادا کرنی ہے. یہ ایک اچھا عمل ہے، ویسے تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، چاہے وہ سال رمضان کے مہینے میں گزرے یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں گزرے. لیکن اگر ایک آدمی رمضان کے مہینے کو اپنی زکوٰۃ کے لیے مختص کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس نصاب کے مطابق مال سال بھر پڑا ہوا ہو. پہلی شرط تو یہ ہے کہ نصاب کے مطابق مال ہو. اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی. اگر اس کے علاوہ مال تجارت وغیرہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو. 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو. جیسے کسی کے پاس نقد رقم پڑی ہوئی ہے بینک میں، تو ضروری یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو. ایک آدمی ہے، اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ اس کے پاس رقم ہے، کچھ اس کے پاس جو ہے چاندی ہے، تو ان سب کو ملا کر کے اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو پھر اس کے اوپر اگر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ اس کے اوپر لازمی ہوگی. اور پھر جیسے سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کی ابتدا میں اگر آپ کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہے، درمیان میں کبھی کم ہوتا رہا، کبھی زیادہ ہوتا رہا، کبھی گھٹتا رہا، کبھی بڑھتا رہا، لیکن ختم نہیں ہوا، درمیان میں ختم نہیں ہوا، کبھی گھٹتا رہا اور کبھی بڑھتا رہا. اب سال کے اختتام پر جب 1 سال پورا ہو جائے اس پر پھر آپ دیکھیں گے اگر نصاب کے مطابق آپ کے پاس موجود ہے تو جو موجود ہے تو اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے.
اور اس کا مطلب اسلامی معاشرے کے ان افراد کو معاشی خوشحالی کی ضمانت دینا ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی روزی کمانے سے قاصر ہیں، محرومی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، چشم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے افراد کی کفالت کے لیے خوشحال مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ نکال کر کے ان کو دیں۔ مصارف زکوٰۃ کی بہت بڑی تفصیل ہے، اور مختصراً یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نصاب کے مطابق ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سال اس پہ گزرا ہو۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر جہاں اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے اقیموا الصلاۃ کہا ہے تو وہاں اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے وآتوا الزکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اور نماز کے متعلق تو یہ مسلم بات ہے کہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت ایمان لانے کے بعد تمام چیزوں سے افضل ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان لوگوں کے اموال میں سے ایک مخصوص حصہ وصول کریں تاکہ آپ ان کے مالوں کو پاک کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا سسٹم جو بنایا ہے اس میں ایک طرف تو ان مسلمانوں کو جو غریب ہیں اور کمانے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو خوشحالی دینا مقصود ہے، تو دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مال کے اعتبار سے اچھے ہیں تو ان کے مال کو صاف کرنا بھی مقصود ہے۔ اس لیے کلام پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا وصول کرنا ان کے مالوں کی صفائی اور پاکیزگی کا باعث ہے، لہذا اس لیے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے مالوں کو صاف کرو اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے زکوٰۃ کے مصارف کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں فرمائے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس میں 8 مصارف کا ذکر کیا گیا ہے کہ فقراء، مساکین، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہیں ان کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا دل اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے اسلام کے ساتھ ان کو آپ نے مؤلف کرنا ہے، اسلام کے ساتھ آپ نے ان کو جوڑنا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دے دیں۔ وفی الرقاب، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی غلام ہے، جیسے پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اس غلام کو چھڑانے کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ والغارمین، اور جو اللہ رب العزت کے راستے میں لڑ رہے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وہ دین کے پھیلانے کی خاطر لگے ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے دور ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان مسافروں کو بھی زکوٰۃ میں سے آپ دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ 8 مصارف زکوٰۃ بتائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ کے دل کے اندر نام و نمود اور نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ مقصود آپ کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی لوگ دیکھیں کہ میں کتنی زیادہ زکوٰۃ دے رہا ہوں اور کتنے اچھے صدقات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ فرمایا گیا ہے کہ وہ نیک عمل جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا اور آپ نے دنیا کے کسی انسان کو دکھانے کے لیے کر لیا تو آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا، بلکہ اس عمل پر آپ کی الٹا پکڑ ہوگی آپ کو، اور آپ کو گناہ ملے گا اور اس پر آپ کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ لہذا ہم جو زکوٰۃ دیں، ہم جو صدقات دیں، تو ہم اپنے دل کو خالص کریں،
ہم اللہ رب العزت کی رضا اپنے دل کے اندر لے کے آئیں کہ یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، پھر وہ صدقہ تھوڑا سا ہوگا لیکن اللہ رب العزت کی دربار میں اس کا بہت بڑا اجر آپ کو دیا جائے گا۔ لہذا ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے آخرت کا بھی ذخیرہ ہو، اور دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو غریب ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنیں